السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کے دن کا پاورفل وظیفہ سورہ رحمان پڑھتے ہی ہر حاجات پوری ہوگی۔ جس گھر میں سورہ رحمان پڑھا جاتا ہے جمعے کے دن، اور جمعے کے دن کی تو بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن اگر ایک نیکی کرو گے تو آپ کو 70 نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ جمعے کے دن کا پاورفل وظیفہ سورہ رحمان کا وظیفہ، جس گھر میں سورہ رحمان پڑھا جاتا ہے اس گھر میں تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس گھر میں کوئی ناعلاج بیمار ہے، جو پریشان ہے، جو برسوں سے بیمار ہے، تو انشاءاللہ سورہ رحمان کا پانی پڑھ کر پلائیں تو شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ کی موت کا وقت قریب نہ ہو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ میں کہتی ہوں کہ سورہ رحمان ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے پانی پڑھ کر بیمار کو پلائیں اور دوائی کھلائیں، کھانا بھی اس پانی سے کھلائیں تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ جمعے کے دن کا پاورفل وظیفہ سورہ رحمان کا وظیفہ، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جاتی ہے، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو 4 پائی پکڑے بیٹھی ہیں۔ انہیں کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی ٹائیفائڈ ہو گیا، کبھی ملیریا، کبھی تھائرائیڈ، کبھی شوگر۔ تو میری بہنوں، اگر ہر بیماری کا خاتمہ چاہتی ہو تو سورہ رحمان کا پانی پڑھ کر پی، خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کو پلائیں تو انشاءاللہ کوئی بیماری آپ کے گھر میں نہ آئے گی، آپ کی گھر کی بیماری سے جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے جمعے کے دن اور عصر کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھ لیا تو سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا، کیونکہ آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ کلام پاک جمعے کے دن پڑھ لیا اور پورے ہفتے کلام پاک کو دیکھتی نہیں ہیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرا کرو۔ آپ جمعے کے دن نہاتی ہو، ہر کام کرتی ہو، نماز ادا کرتی ہو، یہ نہیں کہ ہمیں جمعے کے دن ہی کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں ہر روز کھانا نصیب کرتا ہے، ہر چیز سے مالا مال کرتا ہے، تو ہم نماز میں کنجوسی کیوں کریں، ہم اللہ کے کلام میں کنجوسی کیوں کریں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنی آخرت سدھارنی چاہتی ہو، اپنے گھر میں رحمتیں برکتیں چاہتی ہو، بیماری کا خاتمہ کرنا چاہتی ہو، بچوں کے نصیب بدلنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ سورہ رحمان کو ہر جمعے کو پڑھنے کی عادت بنا لے۔ جس بہن نے سورہ رحمان عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لی تو سمجھو اس کے مسئلے حل ہو گئے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ آزمودہ، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، یہ بنا بنایا نہیں ہے، یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں قرآنی آیت کا وظیفہ ہوتا ہے اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ اس گھر کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، گھر میں فاقے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کے فاقے ختم کرنا چاہتی ہو، بچوں کا نصیب بدلنا چاہتی ہو، ہر مشکل کاموں میں آسانی کرنا چاہتی ہو، بند راستے کھولنا چاہتی ہو، تو سورہ رحمان کو ہر جمعے کو پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ جو بندی دل سے کلام پاک کی تلاوت کرتی ہے۔ ایک میری بہن تھی جو لاک ڈاؤن میں اس کے گھر میں فاقے تھے، تنگ دستی تھی، اس کا کاروبار پوری طرح سے بند ہو چکا تھا، ہر طرف سے جدھر بھی اس نے دیکھا مایوس ہو کر آ گئی، مگر پھر اللہ کا ذکر کیا۔ اس بہن نے سورہ رحمان کا وظیفہ دیکھا اور ہر جمعے کو سورہ رحمان کا وظیفہ کیا، تو میری بہنوں، اس کے گھر میں ختم ہونے سے پہلے رب دے دیتا تھا، اور اتنا دیا کہ اس کے پیسے جڑ بھی گئے اور اس کے بچے اچھے کھانا اور اچھا پینا بھی کیا۔ تو میری بہنوں، یہ سورہ رحمان کا وظیفہ ہے، یہ میرا خود آزمودہ عمل ہے،
تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، آپ کی مراد بھی پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہماری بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے، اگر آپ کے بچے، بیٹیاں، بیٹے نافرمان ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہر نماز میں 41 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے خوب رو رو کے ضد کر کے دعا مانگنا۔ تو میری بہنوں، وہ آپ کی دعا ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ ماں کے دل سے نکلی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے بچے کے لیے، انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے، وہ سیدھے عرش الہی پہ جاتی ہے۔ میرا رب اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رو رو کے گڑ گڑا کے ضد کر کے مانگ رہی ہے، تو اس کو میں عطا کروں۔ تو میری بہنوں، یہ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہر جمعے کو اگر اپنی زندگی کا آپ نے معمول بنا لیا، سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے تا عمر دعائیں دیتی رہو گے۔ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ وظیفے اللہ کے نام کے دل سے اور یقین سے کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ خود بھی نمازیں پڑھیں، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دیں، بیٹوں کو بھی، اور اپنے شوہر کا بستر باندھ کے دیں جماعت کے لیے، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کا بستر باندھ کے دیتی ہے جماعت کے لیے، وہ اپنے شوہر سے 500 برس پہلے جنت میں جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، جنت میں اپنا گھر بنا لو۔ جس عورت نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، اپنے بچوں کی اچھے سے نیک ہدایت سے پرورش کی، اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، جمعے کے دن کا پاورفل وظیفہ سورہ رحمان کا پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جس گھر میں سورہ رحمان پڑھا جاتا ہے، اس گھر پہ رحم ہو جاتا ہے، اللہ کا رحم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت بھری نظریں اس گھر پہ آ جاتی ہیں، اس گھر پہ اللہ کا وہ رحم اور کرم ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی وہ بندہ جاتا ہے کامیاب ہو کر لوٹتا ہے۔ نوکری کے بارے میں جائے گا تو نوکری لگ جائے گی، کاروبار کے مسئلے میں جائے گا تو کاروبار میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جائے گا تو رشتہ من پسند ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے من پسند رشتے چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، کاروبار کے مسئلے حل کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ ہر جمعے کو عصر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ سورہ رحمان کا پڑھ لینا۔ پھر آپ دیکھنا آپ کے گھر کا حال کیا ہوگا۔ آپ کے رشتے دار جو آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ بہن آخر کہاں سے آ گیا۔ آپ کے پاس ہر چیز کی کہاں سے آ گئی، دولت کی کمی نہ ہے، نہ شہرت کی، نہ عزت کی، نیا گھر آ گیا، نئی گاڑی آ گئی، آخر کہاں سے آیا اتنا پیسہ۔ تو میری بہنوں، جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ آپ کی قسمت بدل دے گا، آپ کے بچوں کی 7 نسلوں تک کبھی فاقہ نہ ہوگا، روزی میں رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ پیسوں کی تنگی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ فاقہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ آپ کی دنیا بدل دے گا، آپ کی قسمت بدل دے گا۔ اگر آپ بھی اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو، گھر کے تمام مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، جادو حسد سے حفاظت چاہتے ہو، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جمعے کے دن کا پاورفل وظیفہ سورہ رحمان کا وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجات پوری ہوگی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ یہ اللہ کا ذکر دل سے کیا جاتا ہے، یقین سے کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کلام پاک کی تلاوت پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں تو تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں نہ روزی میں تنگی، نہ رزق میں تنگی، بیٹیاں فرما بردار پاک دامن بن جاتی ہیں، بیٹے فرما بردار بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، اور بیٹی بھی نمازی بن جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر اپنے بچوں کو ادب سے
ادب سے کہو گے کہ میری بیٹی اور بیٹے ادب سے رہیں، اللہ سے کہو یا اللہ تو میرے بچے نافرمان ہیں تو میرے بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ سورہ رحمان کا پانی پڑھ کر اپنے بچوں کو پلائیں، کھانا بنائیں سورہ رحمان کے پانی میں اور خود بھی پئیں تو انشاءاللہ اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں گے، آپس میں بچے محبت سے رہیں گے، بہن بھائی بھائی بہن محبت سے رہیں۔ تو میری بہنوں، ہر وقت آپ کے گھر میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بے شکونی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے مگر سورہ رحمان کی برکت سے۔ تو میری بہنوں، اگر چاہو تو روزانہ سورہ رحمان صبح کے وقت روزانہ پڑھا کرو، اور ہر جمعے کو جس طرح سے بتاؤں اس طرح سے ہی پڑھنا، نہ کم نہ بیسی کرنا۔ ایک بھی اگر آپ نے کچھ بھی اپنی طرف سے کر لیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ تو میری بہنوں، یہ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ اگر کہیں سے بھی دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے یہ وظیفہ سن رہی ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، آپ اگر میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کا پاورفل وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ جس کسی کو بھی میری بہن کو، بھائیوں کو خصوصی دعا میں شامل ہونا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا اپنے پورے نام کے ساتھ۔ تو میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب وظیفے کو کاٹ کے نہ دیکھیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میری بہنوں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، یہ میرا خود آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ نے ایک بار ایک جمعے کو یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے، بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے، 27ویں پارے میں سورہ رحمان اگر عصر کی نماز کے بعد ہر جمعے کو پڑھی جائے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگو۔ اللہ کا ذکر، کلام پاک کی آیاتوں کا ذکر دل سے ہوتا ہے اور یقین سے ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے، میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں کر سکتے ہیں، اکیلے میں، تنہائی میں۔ میری بہنیں گھر پر کریں، اکیلے میں کریں، بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف تنہائی میں کریں۔ آپ باوضو ہو کر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کے فوراً بعد اپنے پاس میں قرآن کریم رکھنا ہے، قرآن پاک اپنے پاس رکھ لے، اور پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے اسے دل میں رکھ لے۔ 3 یا 7 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح سے آپ کو 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے، اور درود ابراہیم پڑھتے کے ساتھ فوراً سے آپ کو کلام پاک کھول دینا ہے۔ اس دوران جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے، اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی بھی آپ سے بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں گے، اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، بیٹیوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، اگر کوئی بیمار ہے گھر میں تو سامنے اپنے بوتل رکھ لے، پانی کا گلاس رکھ لے، اور اللہ سے روتے ہوئے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ جو بھی میں پڑھنے بیٹھی ہوں، وظیفہ کیا ہے، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو میرے تمام مسئلے حل کروا دے، یا اللہ جو بھی میری آس ہے، مراد ہے، اللہ اسے پوری کر دے، میرے جائز مقصد پورے کر دے۔ اللہ سورہ رحمان کا وظیفہ ہے، یا اللہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے، یا اللہ تو میرے ہر مسئلے، ہر
मुसीबत को दूर कर दे, मेरे घर के फाके तंग दस्ती ख़त्म फरमा, जादू हसद से हिफाजत फरमा, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तो मेरे घर की बीमारी के कोने कोने में से ख़ात्मा फरमा। तो अल्लाह से खूब जिद करके रो रो के, या अल्लाह जो भी मैं पढ़ रही हूँ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए अल्लाह तू राज़ी हो जा। या अल्लाह जिस हाल में तू रखेगा उस हाल में मैं राज़ी हूँ। या अल्लाह बस तू राज़ी हो जा। अल्लाह जो भी पढ़ रही हूँ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू राज़ी हो जा। अल्लाह से जिद करके खूब जिद करके मांगते चले जाए, अल्लाह से रोते चले जाए। सूरह रहमान को पूरी पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। और जब भी फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आए तो वहाँ रोक कर 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इस तरह से जो भी आपका मकसद है वो पूरा हो जाएगा, मगर दिल से और यकीन से करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। खुद भी नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों को भी नेक हिदायत दे, बेटियों को बेटों को नेक हिदायत दे। तो मेरी बहनों पूरी आयत को इसी तरह से पढ़ना है। जब भी फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आए, जब भी आपको ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन 10 मरतबा रोक कर पढ़ें। और पूरी सूरत पढ़ते के साथ ही आपको जितनी बार भी आपने शुरू में दरूद इब्राहिम पढ़ा इतनी बार पढ़कर एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, एक तस्बीह। क्योंकि जो हमारी कबीरा शगीरा गुनाह है वो माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारी कबीरा शगीरा गुनाह माफ़ हो जाती हैं तभी तो हमारी दुआ कबूल होंगी, हमारे मसले हल होंगे, हमारी हर मुराद हर हाजात पूरी हो जाएगी। तो मेरी बहनों अब जब भी वजीफ़ा करने बैठो थोड़ा सदका दे दिया, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। और एक तस्बीह दुआ इस्तग़फ़ार की पढ़ के अल्लाह से खूब जिद करके सजदे में जाके दुआ करना, क्योंकि मेरे रब को सजदे में जाना पसंद है। जो बंदा सजदे में दुआ मांगता है, बंदी रोती है गिड़गिड़ाती है, रब को पसंद है। तो मेरी बहनों जो बंदा रब के निगाह में आ जाए, रब को पसंद आ जाए, उसे शक्लें देखता है, नामाल वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती। ये वजीफ़ा वो ख़ास अमल है, ये वजीफ़ा खुद भी करे और सवाब की नीयत से शेयर करे। इस वजीफ़े की बरकत से न जाने कितनी मेरी बहनों ने फ़ायदा उठाया। आप भी फ़ायदा उठा लो, आप भी अपने घर को जगमगा लो, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। बच्चों के रिश्ते भी इस जगह से आएंगे कि जहाँ से आपको गुमान भी ना आता। तो मेरी बहनों अगर घर में खुशहाली चाहते हो, बच्चों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत चाहते हो, कारोबार की में बरकत चाहते हो, रोज़ी में बरकत चाहते हो, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा हर जुम्मे को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और रोज़ाना सुबह के वक्त सूरह रहमान का पानी पढ़कर अपने घर में अपने बीमार हो कोई भी हो, आपके कोई भी छोटी बीमारी हो बड़ी हो सबको पिलाएं। इंशाअल्लाह आपके घर की कोने कोने की बीमारी का ख़त्म हो जाएगा। तो ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, अगर एक बार भी आपने ये कर लिया तो समझो मुश्किलें आसान हो गई। और जब भी आप वजीफ़ा करें थोड़ा सदका दे दिया करें। ये वजीफ़ा खूब पढ़ना और दूसरों को भी शेयर करना सवाब की नीयत से। और अल्लाह से खूब रो रो के ज़िद करके दुआ मांगना, क्योंकि मेरे रब को ज़िद करने वाला पसंद है। ज़िद करने वाले की आंखों में से जो आंसू निकलते हैं मेरा रब फ़ौरन से दुआ कबूल फरमा देता है। तो मेरी बहनों खूब ज़िद करके अल्लाह से दुआ करना और रो रो के गिड़गिड़ा के जो भी आपका मकसद है, या अल्लाह जी ये वजीफ़ा किया अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह जिस मकसद के लिए भी मैंने ये वजीफ़ा किया अल्लाह उसमें कामयाबी दे। तो अल्लाह से खूब रो रो के ज़िद करके मांगना, मेरे रब को मुश्किलें आसान कर देगा, मेरा रब परेशानी को टाल देगा, जो भी आपकी हाजात है मुराद है वो पूरी कर देगा। तो मेरी बहनों ये वजीफ़ा खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। उम्मीद है कि मेरा सुनाना आपका सुनना पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, कमेंट में अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखना इंशाअल्लाह।